درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور اللہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان نہ سمجھے، دل کی تکلیف ہو اور دل درد سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف نہ سمجھے، تم نم آنکھوں سے اس کو تلاش کرو اور وہ تمہاری دعاؤں پر کن فیکون نہ کہے، تم تھک ہار کر امید چھوڑ کر وہ تمہارے لیے معجزہ نہ کرے۔ جب ہم تکلیف کی آخری حد پر ہوں اور اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو وہ رب بھی اپنے بندے کی تلاش میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ درد میں مبتلا انسان اپنے رب کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے اور سجدے میں تو وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور پھر جو تکلیف میں رب کو پکارتے ہیں انہیں وہ رب کیسے نہ ملے۔ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو وہ تمہارے پکارنے سے پہلے وہ تمہارے پاس ہوتا ہے، تمہاری ایک ایک سسکی سنتا ہے، ایک ایک آنسو کو دیکھتا ہے، تمہاری بے جا آنکھوں کو دیکھتا ہے، تمہاری بات تو بہت دھیان سے سنتا ہے، تب وہ تمہیں دنیا کی محبت سے نکال کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تم نے کچھ کھویا ہے تو وہ کھو دینا ہی اللہ کی مصلحت کا حصہ ہے۔ ابھی یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہی لانا چاہتا تھا، اور اب تم اسے دوبارہ اللہ سے واپس مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا رستہ دکھایا اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑا۔ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو اور ہو رہا ہو تو تم کیوں پریشان ہو؟ تم اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے چھپی وجہ نہیں جان سکتے۔ تمہارا کام صرف یقین رکھنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے۔ ان دعاؤں کو کب اور کیسے معجزے میں بدلنا ہے یہ تمہارا کام نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو تم صرف وہ کام کرو جو تمہارے ذمہ ہے، اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے اور کچھ بھی آپ کا نہیں تھا اور کچھ بھی آپ کا نہیں تھا اور کچھ بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ کی جانب سے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ جانتے ہو اللہ الجبار ہے، He can fix everything، وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے۔ بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ بند اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی محال ہو جائے، اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہو، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا، ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو، بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسہ اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ دیے کی لو ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائے گی، ہوا کی شدید جھونکے میں بجھنے بھی لگے گی، مگر ان سب جھلملوں کے بعد روشن ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے کی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تم اللہ کے لکھے کو مٹا کر کیوں خود کا نصیب لکھنا چاہتے ہو؟ اس کا لکھا تمہاری سوچ سے کئی درجے بہتر ہوگا۔ چھوڑ دو اپنے نصیب سے لڑنا۔ اللہ جو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تمہارا نصیب کبھی غلط لکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر کیوں تڑپتے ہو، کیوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہو، اس شخص کو پانے کے لیے دعائیں مانگتے ہو؟ مانا کہ اللہ کی دعاؤں کا اختیار تمہیں نہیں دیا، بے شک دعاؤں سے نصیب بدلا جاتا ہے، مگر کبھی سوچا ہے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو وہ اس سے کہیں درجے بہتر اور بہترین ہوا تو تم ہیرا گوا دو گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعاؤں میں بہتر حق میں جو بہتر ہے وہ مانگا کرو، اگر بہتر نہیں تو بہترین کر کے نصیب میں ملنے کی دعا مانگو، کیونکہ جب تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ فرض کرو تم اس شخص کو پا کر
بھی بے سکون رہو جس کو اپنا سمجھتے تھے۔ اگر اس سے تمہیں دکھ ملے تو کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ پھر تمہارے پاس ندامت کے آنسو کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ پتہ ہے، میں نے سنی ہے وہ سسکیاں، دیکھے ہیں وہ آنسو جو اپنی ہی مانگی ہوئی دعاؤں پر دن رات ہوتے ہیں، خود کو کوستے ہیں، پر تب زندگی ان پر اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں بے بسی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ وہ اپنی کی ہوئی دعاؤں کا رخ واپس موڑ سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں۔ پھر ان کی زندگی ایسے سخت امتحانات لیتی ہے کہ جس پر وہ اللہ سے صرف اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی ندامت بھرے آنسو سے اپنے لیے صبر مانگتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ کے لکھے پر راضی ہو جاؤ، وہ بہترین لکھنے والا ہے۔ یا اللہ، میں تیری ہوں، تو مجھے بس اپنا بنا لے۔ یا اللہ، مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہے، اور اپنے ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو تیری رضا سے راضی ہے۔ یا اللہ، مجھے تیرا ہونے کی توفیق بخش۔ یا اللہ، مجھے اپنا بنا کر رکھ۔ یا اللہ، مجھے خود سے دور نہ ہونے دینا۔ یا اللہ، میرا تو تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے ہی نہیں۔ یا اللہ، اس دنیا کے لوگ تیرے نام پر لوگوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ یا اللہ، تو مجھے اپنی حفاظت کی چادر میں رکھ۔ یا اللہ، میں زندگی کے دکھوں اور تکلیفوں سے پریشان یا مایوس نہیں ہوں، مگر میں پھر بھی کمزور ہوں۔ تو میرے دکھوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، اور مجھے کسی قسم کی اور کسی بھی حالات سے ناشکری کے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، مجھے تیری طرف آئی گئی ہر آزمائش پر صابر رہنے کی ہمت بخش دے۔ یا اللہ، تو بہتر جانتا ہے میری ان باتوں کو بھی جو میں نے تجھ سے کبھی نہیں کی۔ تو مجھے اپنی بس ان آزمائش پر راضی رہنا سکھا دے۔ یا اللہ، تیرے بہت بندے ہیں، مگر تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ میرے اللہ، مجھے اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔